الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو میراث، اور پہلے مرحلے میں ہم نے کچھ میراث کے مسائل بیان کیے اور دوسرے لیکچر میں ہم نے میراث کے طبقات بیان کیے، اور پہلے طبقے کا ہم نے ذکر کیا کہ پہلے طبقے میں ہیں ماں باپ اور بچے، اور اگر بچے نہ ہوں تو بچوں کے بچے۔ بس اس وقت ہماری گفتگو کا عنوان ہے پہلے طبقے یا پہلے گروہ کی میراث۔ اگر کوئی شخص مرے اور اس کا صرف باپ ہو تو ساری میراث باپ کو ملے گی، اور اگر کوئی شخص مرے اور اس کی صرف ماں ہو تو ساری میراث ماں کو ملے گی۔ یعنی فرض کریں ایک شخص کا بیٹا مر جاتا ہے اور اس کی بیوی بھی نہیں ہے تو بیٹے کا جتنا بھی مال ہے وہ باپ کو ملے گا۔ اسی طرح سے فرض کریں ایک خاتون ہے اور ان کا ایک بیٹا یا ایک بیٹی ہے اور اس مرنے والے کا کوئی بھی نہیں ہے سوائے ماں کے، تو اس مرنے والے کی تمام میراث ماں کو ملے گی۔ اسی طرح سے اگر مرنے والے کے صرف ایک بیٹی ہو تو تمام میراث بیٹی کو ملے گی، اور اگر مرنے والے کا صرف ایک بیٹا ہو تو تمام میراث اس ایک بیٹے کو ملے گی۔ لیکن اگر مرنے والے کے ماں باپ ہوں، یعنی فرض کریں کہ کسی کا بیٹا مر گیا اور اس کے ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، اور یہ ہم پہلے توجہ دلا چکے ہیں کہ طبقے اول میں سے اگر ایک بھی ہو تو پھر کسی تک میراث نہیں پہنچے گی۔ فرض کریں کہ ایک شخص مرتا ہے، اس کی ماں ہے زندہ اور 6-7 بہن بھائی ہیں، بس جب تک ماں ہے طبقے اول کی تو بہن بھائیوں تک میراث نہیں پہنچے، کیونکہ بہن بھائی طبقہ دوم کے ہیں، دوسرے گروہ کے ہیں۔ بس جتنا بھی مال ہے یہ سب کا سب پہنچے گا ماں تک۔ ماں اس کی مالک ہوگی، جو چاہے کرے۔ ماں کے بعد یہ مال جائے گا اس کی اولاد میں، کیونکہ اس وقت اولاد طبقہ اول ہو جائے گی۔ بس اگر کوئی شخص مرا اور وہ باپ ہے تمام مال اس کا، اگر ماں ہے تمام مال اس کا، اگر کوئی بیٹی ہے تمام مال اس کا، اگر کسی کا بیٹا ہے فقط ایک تو تمام مال اس کا ہوگا۔ اگر مرنے والے کے ماں اور باپ دونوں ہیں تو مال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 2 حصے باپ کے ہوں گے، 1 حصہ ماں کا ہوگا۔ اگر مرنے والے کے ماں باپ کے علاوہ بہن بھائی بھی ہیں تو ایسی صورت میں 6واں حصہ ماں کو جائے گا اور 5 حصے باپ کو جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر مرنے والے کے لڑکے ہی لڑکے ہیں تو تمام مال ان تمام لڑکوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ اگر مرنے والے کی سب بیٹیاں ہی ہیں، نہ ماں نہ باپ، صرف بیٹیاں ہیں، تو تمام مال بیٹیوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ اگر مرنے والے کے فرض کریں کہ ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی، تو ایسی صورت میں تمام مال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 2 حصے بیٹے کے ہوں گے اور 1 حصہ بیٹی کا ہوگا۔ اگر مرنے والے کے ایک بیٹا 2 بیٹیاں ہیں تو پھر 4 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے بیٹے کے ہوں گے اور 1 حصہ ان بیٹیوں کا ہوگا۔ اب طریقہ کار یہ ہے کہ فرض کریں کسی مرنے والے کے 4 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں، تو ہر بیٹے کے لیے 2 حصے کاؤنٹ کیے جائیں، یہ 8 ہو جائیں گے، اور ہر بیٹی کا 1 حصہ کاؤنٹ کیا جائے، 8 اور 4 12۔ بس فرض کریں کہ ایک آدمی 1,20,000 روپے یا ڈالر چھوڑ کے مرا ہے، یا یہ کہ جو پراپرٹی چھوڑ کے مرا ہے وہ 1,20,000 روپے کی ہے یا 1,20,000 ڈالر کی ہے، فرض کریں 4 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں۔ ایسی صورت میں 4 بیٹوں کے لیے 8 حصے ہوں گے، یعنی ہر بیٹے کے 2 اور 4 بیٹیوں کے لیے 4 حصے ہوں گے، تو 2 حصے دیے جائیں گے بیٹوں کو، 1 حصہ دیا جائے گا بیٹیوں کو۔ یعنی ہماری اس مثال میں کہ اگر مرنے والا 1,20,000 روپے یا 1,20,000 ڈالر چھوڑ کے گیا ہے، 80,000 چلے جائیں گے 4 بیٹوں کے پاس اور 40,000 جائیں گے 4 بیٹیوں کے پاس۔ اگر مرنے والے کے ماں باپ ہوں تو پہلے ہم توجہ دلائی کہ اگر صرف ماں ہے تو سب کچھ ماں کو ملے گا، اور اگر باپ ہے تو سب کچھ باپ کو ملے گا۔ لیکن اگر بیویاں ہیں تو اس کا الگ حساب ہے، اور مرنے والی اگر خاتون ہے اور شوہر ہے تو الگ حساب ہے۔
شوہر اور بیوی کی میراث آخر میں دوبارہ بیان کریں گے. اس وقت مثال یہ ہے کہ فرض کریں کواری لڑکی جو مالدار تھی، اس کے پاس پیسہ تھا، وہ مر گئی، یا ایک کوارا لڑکا، یا یہ کہ ایک ایسا مرد کہ جس کی بیوی پہلے مر چکی تھی اور بچے بھی نہیں ہیں، یا ایسی خاتون کہ جس کا شوہر پہلے مر چکا تھا اور اس کے بچے بھی نہیں ہیں. اب یہ مالدار خاتون ہیں، مالدار مرد ہیں. مالدار سے مراد ان کے پاس پیسہ ہے، جائیداد ہے. اگر ان کا انتقال ہوتا ہے اور ان کی ماں موجود ہے تو سب کچھ ماں کو ملے گا، اور اگر باپ ہے تنہا تو سب کچھ باپ کو ملے گا، کیونکہ پہلے طبقے کے یہ افراد ہیں. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مرنے والے کے بہن اور بھائی بھی تھے، ایک بھائی اور دو بہنیں، یا دو بھائی اور چار بہنیں، تو ایسی صورت میں ماں کی میراث کم ہو جائے گی. تو اگر بہن بھائی نہیں ہیں تو اس کی تمام پراپرٹی 3 حصوں میں تقسیم ہوگی، اور 2 حصے باپ کو ملیں گے، 1 حصہ ماں کو ملے گا. لیکن اگر ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں باپ کے، یا یہ کہ 2 بیٹے یا 4 بیٹیاں ہیں، تو ایسی صورت میں تمام اس مرنے والے کی پراپرٹی کے 6 حصے کیے جائیں گے، اور 6 حصوں میں سے 5 حصے باپ کو ملیں گے اور 1 حصہ ماں کو ملے گا. اب اسی مسئلے کو دوبارہ بیان کریں. اگر مرنے والے کے صرف ماں باپ ہیں اور بہن بھائی نہیں ہیں تو ماں کو 1/3 ملے گا اور باپ کو 2/3. اور اگر مرنے والے کے بہن بھائی ہیں تو باپ کو 5 حصے ملیں گے اور ماں کو 6واں حصہ ملے گا. 5 حصے باپ کو ملیں گے، 1 حصہ ماں کو ملے گا. اگر مرنے والے کے ماں باپ ہوں اور ایک بیٹی ہو تو ایسی صورت میں اس کی تمام پراپرٹی کو تقسیم کیا جائے گا 5 حصوں میں. 1 حصہ ماں کو ملے گا، 1 حصہ باپ کو ملے گا، اور 3 حصے بیٹی کو ملیں گے. اور اگر اس مرنے والے کے بہن بھائی ہوں، یعنی اس کے باپ سے بچے ہوں، ایک بیٹا یا 2 بیٹیاں یا 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوں کم سے کم، تو ایسی صورت میں اس مرنے والے کی پراپرٹی کو تقسیم کیا جائے گا 6 حصوں میں. 1 حصہ ماں کو، 1 حصہ باپ کو، 3 حصے بیٹی کو ملیں گے، اور باقی جو 1 حصہ بچا ہے اس کو تقسیم کیا جائے گا 4 حصوں میں. ان کا 1 حصہ باپ کو ملے گا اور 3 حصے اس مرنے والے کی بیٹی کو ملیں گے. اگر مرنے والے کے ماں باپ بھی ہوں اور ایک بیٹا ہو تو ایسی صورت میں اس کی تمام پراپرٹی کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. 1 حصہ ماں کا ہوگا، 1 حصہ باپ کا ہوگا، اور 4 حصے اس کے ایک ہی بیٹے کے ہوں گے. اور اگر اس سے زیادہ بچے ہوں، مثال کے طور پہ 2 بیٹے ہوں، تو پھر یہی طریقہ ہوگا کہ تمام پراپرٹی کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. 1 حصہ اس کے باپ کو ملے گا، 1 حصہ اس کی ماں کو ملے گا، اور 4 حصوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. آدھا اس کے ایک بیٹے کو ملے گا، یعنی 2 حصے، آدھا اس کے دوسرے بیٹے کو ملے گا. فرض کریں اگر ایک شخص 60 لاکھ روپے چھوڑ کے گیا ہے یا 60,000 روپے چھوڑ کے گیا ہے، تو اس تمام پراپرٹی کو تقسیم کیا جائے گا 6 حصوں میں. 1 حصہ یعنی 10,000 ماں کا ہوگا، دوسرا حصہ یعنی 10,000 باپ کا ہوگا، اور یہ 40,000 بیٹے کے ہوں گے اگر ایک ہے، اور اگر 4 بیٹے ہیں تو ان میں بھی 10,000 برابر تقسیم ہوگا، اور اگر 2 بیٹے ہیں تو یہ 40,000 ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا. اسی طرح اگر 2 بیٹیاں ہیں تو ان کے درمیان بھی 40,000 2 حصوں میں تقسیم ہوگا. 4 بیٹیاں ہیں 10,000 تقسیم ہوگا. 8 بیٹیاں ہیں تو یہ 40,000 8 جگہ تقسیم ہوگا. اور اگر کچھ بیٹیاں ہیں کچھ بیٹے ہیں تو ان کی تقسیم ہم پہلے بیان کر چکے کہ ہر بیٹے کے لیے 2 حصے اور ہر بیٹی کے لیے 1 حصہ. تو فرض کریں کہ 40,000 ہیں اور ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں، تو بیٹے کو 20,000 ملیں گے اور بیٹیوں کو 10,000 ملیں گے. تو بیٹوں کے حساب کا طریقہ یہ ہے کہ فرض کریں کسی کے 4 بیٹے ہیں تو 4 بیٹوں کے 2 حصے یعنی 8، اور جتنی بیٹیاں ان کا 1 حصہ. اب اگر ایک بیٹی ہے تو 8 حصے لڑکوں کے ہو گئے، 1 حصہ لڑکی کا ہوگا. اور اگر 2 بیٹیاں ہیں تو 8 حصے لڑکوں کے ہو گئے اور 2 حصے بیٹیوں کے ہوں گے. اگر مرنے والے کے ماں باپ میں سے فقط ایک ہو، یعنی یا ماں ہو یا باپ ہو، اور ایک بیٹا ہو، تو ایسی صورت میں تمام اس کی پراپرٹی کے 6 حصے کیے جائیں گے. 1 حصہ اس کی ماں کا ہوگا اور 5 حصے اس کے بیٹے کے ہوں گے. اور اگر مرنے والے کے
ماں باپ میں سے ایک ہی ہو اور باقی بچے ہوں تو ایسی صورت میں 6 حصے کیے جائیں گے. ایک حصہ اس ماں کو ملے گا مرنے والے کی جو تنہا ہے, یا اس کے باپ کو ملے گا, اور 5 حصے تقسیم کیے جائیں گے بچوں کے درمیان. اور تقسیم کا وہی طریقہ ہے کہ اگر ایک بیٹا ہے تو اس کو 2 کاؤنٹ کیا جائے گا اور بیٹی کو 1 کاؤنٹ کیا جائے گا. اب یہاں پر اس جانب گاہے بگاہے بیچ میں ہم توجہ دلاتے رہیں گے کہ بیٹوں کی میراث دگنی ہونے کی وجہ ہی یہی ہے. اسی طریقے سے اگر بعض جگہ نے بیان کیا کہ مرنے والے کے باپ کو دگنی ملے گی, تو اسی صورت میں کہ جب اس کے فرائض کی جانب توجہ رہے. تو یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ مرد پر فرائض زیادہ ہیں. مثال کے طور پر بیٹیوں کو اگر 1 حصہ مل رہا ہے تو ان پر اپنے شوہروں کی کفالت واجب نہیں ہے, اپنے بچوں کی کفالت واجب نہیں ہے, جبکہ بیٹوں کو اگر 2 حصے مل رہے ہیں تو ان پر بیویوں کی کفالت بھی واجب ہے اور اپنے بچوں کی کفالت بھی واجب ہے. اگر مرنے والے کے ماں باپ میں سے فقط ایک ہے, یعنی ماں ہے یا باپ ہے, اور فقط ایک ہی بیٹی ہے, تو ایسی صورت میں مال کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. ایک ہی بیٹا ہے تو ہم نے عرض کیا کہ یعنی ماں باپ میں سے ایک ہے اور ایک ہی بیٹا ہے, تو ایسی صورت میں مال کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. لیکن اگر مرنے والے کے ماں باپ میں سے ایک ہی ہے, یعنی یا صرف ماں یا صرف باپ اور صرف ایک بیٹی ہے, تو ایسی صورت میں مرنے والے کے مال کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. 1 حصہ اس ماں یا باپ کا ہوگا اور باقی 4 حصے اس تنہا بیٹی کے ہوں گے. اگر مرنے والے کے ماں باپ میں سے ایک ہو اور کئی بیٹیاں ہوں تو ایسی صورت میں مال کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. 1 حصہ اس ماں یا باپ کا ہوگا اور 4 حصے بیٹیوں کے درمیان برابر تقسیم کیے جائیں گے. اب اگر مرنے والے کے ماں باپ نہ ہوں اور بیٹی بیٹا بھی نہ ہوں, نواسی نواسا ہوں, تو نواسی نواسا تک ارث پہنچے گی. لیکن ارث پہنچنے کا معیار بیٹی اور بیٹا ہے, یعنی بیٹی کی اولاد تک ارث پہنچے گی بیٹی کے حساب سے اور بیٹے کی اولاد تک ارث پہنچے گی بیٹے کے حساب سے. فرض کریں کہ ایک شخص کے ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا, بیٹے سے ایک بیٹی ہوئی یعنی پوتی ہے, اور بیٹی سے ایک نواسا ہوا. اب اس کے بیٹی بیٹا مر گئے اور اب یہ مر گیا. اس کی میراث پوتی کو جو جائے گی وہ بیٹے والی جائے گی, کیونکہ بیٹے کی میراث پوتی کو ملے گی. اور گو کہ نواسا لڑکا ہے لیکن اس کو میراث کم ملے گی کیونکہ اسے میراث پہنچے گی ماں کی جانب سے. بس مرنے والا اگر 30,000 روپے چھوڑ کے گیا ہے یا 30 لاکھ روپے چھوڑ کے گیا ہے یا $30,000 چھوڑ کے گیا ہے, تو ایسی صورت میں $20,000 یا روپے ملیں گے پوتی کو, کیونکہ دگنا حصہ اس کے بیٹے کا تھا, بیٹے کی بیٹی کو ملیں گے, کیونکہ بیٹے کو ملنے تھے 20,000 تو یہ بیٹی کو مل جائیں گے. اور نواسا جبکہ مرد ہے لیکن کیونکہ اس کی ماں کی جانب سے ارث پہنچ رہی ہے تو 10,000 اس کے ذریعے سے پہنچیں گے. یہ تھے مختصر سے مسائل طبقہ اول کی میراث کے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول, اپنی حجتوں, خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.